یوسیہ 8 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 31 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھا، اور اپنے باپ داؤد کی راہوں پر چلا، اور دہنے یا بائیں ہاتھ کو نہ مڑا۔ یوسیہ بت پرستی کے خلاف مہم چلاتا ہے۔ کیونکہ اپنی سلطنت کے 8ویں برس جب وہ لڑکا ہی تھا، وہ اپنے باپ داؤد کے خدا کا طالب ہوا، اور 12ویں برس میں یہودا اور یروشلم کو اونچے مقاموں اور یسیرتوں اور کھودے ہوئے بتوں اور ڈھالی ہوئی مورتوں سے پاک کرنے لگا، اور لوگوں نے اس کے سامنے بالیم کے مذہبوں کو ڈھا دیا، اور سورج کی مورتوں کو جو ان کے اوپر اونچے پر تھیں اس نے کاٹ ڈالا، اور یسیرتوں اور کھودی ہوئی مورتوں اور ڈھالی ہوئی مورتوں کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو دھول بنا دیا، اور اس کو ان کی قبروں پر بتھرایا جنہوں نے ان کے لیے قربانیاں چڑھائی تھی، اور اس نے ان کاہنوں کی ہڈیاں انہی کے مذہبوں پر جلائیں، اور یہودا اور یروشلم کو پاک کیا، اور منسی اور افرائیم اور شمعون کے شہروں میں بلکہ نفتالی تک ان کے ارد گرد کھنڈروں میں اس نے ایسا ہی کیا، اور مذہبوں کو ڈھا دیا، اور یسیرتوں اور کھدی ہوئی مورتوں کو توڑ کر دھول کر دیا، اور اسرائیل کے تمام ملک میں سورج کی سب مورتوں کو کاٹ ڈالا۔ تب یروشلم کو لوٹا۔ توریت کی کتاب کا ملنا۔ اور اپنی سلطنت کے 18ویں برس جب وہ ملک اور ہیکل کو پاک کر چکا، تو اس نے اصلیہ کے بیٹے صافن کو اور شہر کے حاکم ماسیہ اور یواخس کے بیٹے یواخ مورخ کو بھیجا کہ خداوند اپنے خدا کے گھر کی مرمت کریں۔ وہ خلقیہ سردار کاہن کے پاس آئے، اور وہ نقدی جو خدا کے گھر میں لائی گئی تھی، جسے دربان لاویوں نے منسی اور افرائیم اور اسرائیل کے سب باقی لوگوں سے اور تمام یہودا اور بنیامین اور یروشلم کے باشندوں سے لے کر جمع کیا تھا، اس کے سپرد کی، اور انہوں نے اسے ان کارندوں کے ہاتھ میں سونپا جو خداوند کے گھر کی نگرانی کرتے تھے، اور ان کارندوں نے جو خداوند کے گھر میں کام کرتے تھے اسے اس گھر کی مرمت اور درست کرنے میں لگایا، یعنی اس بڑھئیوں اور معماروں کو دیا کہ گھڑے ہوئے پتھر اور جوڑوں کے لیے لکڑی خریدیں، اور ان گھروں کے لیے جن کو یہودا کے بادشاہوں نے اجاڑ دیا تھا شہتیر بنائے۔ اور وہ مرد دیانت سے کام کرتے تھے، اور یاہت اور ابدیہ لاوی جو بنی مراری میں سے تھے ان کی نگرانی کرتے تھے، اور بنی کہات میں سے زکریہ اور مسلام کام کراتے تھے، اور وہ مرد دیانت سے کام کرتے تھے، اور یاہت اور ابدیہ لاوی جو بنی مراری میں سے تھے ان کی نگرانی کرتے تھے، اور بنی کہات میں سے زکریہ اور مسلام کام کراتے تھے، اور لاویوں میں سے وہ لوگ تھے جو باجوں میں ماہر تھے، اور وہ بار برداروں کے بھی داروغہ تھے، اور سب قسم قسم کے کام کرنے والوں سے کام کراتے تھے، اور منشی اور محتمم اور دربان لاویوں میں سے تھے۔ اور جب وہ اس نقدی کو جو خداوند کے گھر میں لائی گئی تھی نکال رہے تھے، تو خلقیہ کاہن کو خداوند کی توریت کی کتاب جو موسیٰ کی معرفت دی گئی تھی ملی۔ تب خلقیہ نے صافن منشی سے کہا کہ میں نے خداوند کے گھر میں توریت کی کتاب پائی ہے، اور خلقیہ نے وہ کتاب صافن کو دی، اور صافن وہ کتاب بادشاہ کے پاس لے گیا۔ پھر اس نے بادشاہ کو یہ بتایا کہ سب کچھ جو تو نے اپنے نوکروں کے سپرد کیا تھا اسے وہ کر رہے ہیں، اور وہ نقدی جو خداوند کے گھر میں موجود تھی انہوں نے لے کر ناظروں اور کارندوں کے ہاتھ میں سونپی ہے۔ پھر صافن منشی نے بادشاہ سے کہا کہ خلقیہ کاہن نے مجھے یہ کتاب دی ہے، اور صافن نے اس میں سے بادشاہ کے حضور پڑھا۔ اور ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے توریت کی باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے۔ پھر بادشاہ نے خلقیہ اور اخیکام بن صافن اور عبدون بن میکا اور صافن منشی اور بادشاہ کے نوکر عصایہ کو یہ حکم دیا کہ جاؤ اور میری طرف سے اور ان لوگوں کی طرف سے جو اسرائیل اور یہودا میں باقی رہ گئے ہیں اس کتاب کی باتوں کے حق میں جو ملی ہے خداوند سے پوچھو، کیونکہ خداوند کا قہر جو ہم پر نازل ہوا ہے بڑا ہے، اس لیے کہ ہمارے باپ دادا نے خداوند کے کلام کو نہیں مانا ہے کہ سب کچھ جو اس کتاب میں لکھا ہے اس کے مطابق کرتے۔ تب خلقیہ اور وہ جن کو بادشاہ نے حکم کیا تھا خلدہ نبیہ کے پاس
جو توشہ خانہ کے داروغہ سلوم بن توکہت بن خسرہ کی بیوی تھی، گئے۔ وہ یروشلم میں مشنا نامی محلے میں رہتی تھی، سو انہوں نے اس سے وہ باتیں کہیں۔ اس نے ان سے کہا، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اس شخص سے جس نے تم کو میرے پاس بھیجا ہے کہو کہ خداوند یوں فرماتا ہے، دیکھ، میں اس جگہ پر اور اس کے باشندوں پر آفت لاؤں گا، یعنی سب لعنتیں جو اس کتاب میں لکھی ہیں جو انہوں نے شاہ یہودا کے آگے پڑھی ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور غیر معبودوں کے آگے بخور جلایا اور اپنے ہاتھوں کے سب کاموں سے مجھے غصہ دلایا، سو میرا قہر اس مقام پر نازل ہوا ہے اور دھیما نہ ہوگا۔ رہا شاہ یہودا جس نے تم کو خداوند سے دریافت کرنے کو بھیجا ہے، سو تم اس سے یوں کہنا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ ان باتوں کے بارے میں جو تو نے سنی ہیں، چونکہ تیرا دل موم ہو گیا اور تو نے خدا کے حضور عاجزی کی جب تو نے اس کی وہ باتیں سنی جو اس نے اس مقام اور اس کے باشندوں کے خلاف کہی ہیں، اور اپنے کو میرے حضور خاکسار بنایا اور اپنے کپڑے پھاڑ کر میرے آگے رویا، اس لیے میں نے بھی تیری سن لی ہے، خداوند فرماتا ہے۔ دیکھ، میں تجھے تیرے باپ دادا کے ساتھ ملاؤں گا اور تو اپنی گور میں سلامتی سے پہنچایا جائے گا، اور ساری آفت کو جو میں اس مقام اور اس کے باشندوں پر لاؤں گا تیری آنکھیں نہیں دیکھیں گی۔ سو انہوں نے یہ جواب بادشاہ کو پہنچا دیا۔ یوسیہ خداوند کی فرما برداری کا عہد کرتا ہے۔ تب بادشاہ نے یہودا اور یروشلم کے سب بزرگوں کو بلوا کر اکٹھا کیا، اور بادشاہ اور سب اہل یہودا اور یروشلم کے باشندے، کاہن اور لاوی اور سب لوگ، کیا چھوٹے کیا بڑے، خداوند کے گھر کو گئے، اور اس نے جو عہد کی کتاب خداوند کے گھر میں ملی تھی اس کی سب باتیں ان کو پڑھ سنائی۔ اور بادشاہ اپنی جگہ کھڑا ہوا اور خداوند کے آگے عہد کیا کہ وہ خداوند کی پیروی کرے گا اور اس کے حکموں اور اس کی شہادتوں اور آئین کو اپنے سارے دل اور ساری جان سے مانے گا، تاکہ اس عہد کی ان باتوں کو جو اس کتاب میں لکھی تھی پورا کرے۔ اور اس نے ان سب کو جو یروشلم اور بنیامین میں موجود تھے اس عہد میں شریک کیا، اور یروشلم کے باشندوں نے خدا اپنے باپ دادا کے خدا کے عہد کے مطابق عمل کیا۔ اور یوسیہ نے بنی اسرائیل کے سب علاقوں میں سے سب مکروہات کو دفع کیا، اور جتنے اسرائیل میں ملے ان سبوں سے عبادت یعنی خداوند ان کے خدا کی عبادت کرائی، اور وہ اس کے جیتے جی خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کی پیروی سے نہ ہٹے۔ اور